اور جنات کا علاج کریں گے تو اس میں ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کیوں بنتا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کا ہم نے حل کیسے کرنا ہے۔ تو جو جادو کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو اس کی حقیقت کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واضح فرمائی ہے، یخیر علیہم من سحرہم انہا تسعی، یہ جادو کا مسئلہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک چیز کو بدل دیتا ہے، چھوٹی ہے بڑی کر کے دکھاتا ہے، بڑی ہے چھوٹی کر کے دکھاتا ہے، صحت مند بندے کو بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ طاقتیں دی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات کا مسئلہ ہے، حالانکہ جنات انسان سے کمزور ہیں پھر بھی یہ انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے یہ انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں یا انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، انسان کو قبطی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن یہ انجام ہوگا، ایسے اٹھائیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کے قبطی بنا دیا، مجنون بنا دیا، وہ ایسے اٹھائے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن کا حلول کرنا، جادو کا ہو جانا، یہ اثر رکھتا ہے، اس میں اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کا اثر ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دوسرے یہودی لوگ تھے، دوسرے جتنے ان کے مخالفین تھے، شیاطین تھے، جنات تھے، سب کی یہ کوشش تھی کہ ان کو ہم جادوگر ثابت کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان کر دی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جادو کرنے، کروانے، سیکھنے، سکھانے والا کفر میرے سلیمان کا نہیں تھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر قابل غور جو لفظ ہے، اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کفر میرے سلیمان نے نہیں کیا تھا، یعنی جو کرنے، کروانے، سیکھنے، سکھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کے زمرے میں رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا علاج کیسے ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیحین میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ۔ لبید بن عاصم نامی یہودی نے حضور پر جادو کیا، بالوں پر جادو کیا گیا۔ اب ہم نے سیکھنا ہے کہ علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادوگر تھے، اور بڑے بڑے، بہت بڑے جادوگر تھے، اور علاج کرنے والے بھی بہت بڑے بڑے حکیم بھی تھے، کاہن بھی تھے، نجومی بھی تھے، جو 1 منٹ میں جادو نکال دینے والا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مسئلہ پیش آیا، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ سے رجوع کیا۔ اس وقت جب کاہن بھی موجود تھے، اس وقت جب شیطان کے ساتھ مل کے جادو کا علاج کرنے والے بھی موجود تھے، اس وقت جب ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہتے تھے کہ 1 منٹ میں ہم جادو نکال دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کسی بندے سے علاج نہیں کروایا، بلکہ اپنا رابطہ اللہ سے کیا کہ میرے اللہ یہ مسئلہ ہے، اس کا میں حل چاہتا ہوں، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جادو کا ہونا وہ ہمارے لیے ایک تربیتی درس تھا، ورنہ جادو کی کیا ضرورت تھی؟ جادو کی کیا ضرورت تھی ہو جاتا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ہستی پر وہ ہمیں سکھانا تھا. ہم میں سے بہت ایسے تھے جو نہیں ماننے والے ہونے تھے کہ بھائی ہم کیسے مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور سکھایا کہ اگر ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کا حل اور علاج کس طریقے سے کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا اللہ سے رجوع کیا, دعا کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ یعنی جیسے دوسرے مسائل تھے ویسے ہی یہ مسئلہ تھا. جیسی دوسری کوئی بیماری بن سکتی تھی, یہاں پر منکرین حدیث نے بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اس کا جواب بھی یہی بنتا ہے کہ جس طرح دوسری بیماری لگ سکتی ہے اسی طرح یہ مسئلہ بن گیا اور اس کا علاج بھی اسی طرح ہوتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا, سکھلایا کہ اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے. اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے دعا کا. آج آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے, آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ دعویٰ کر کے دیں گے کہ ہم 1 منٹ میں آپ کا جادو نکال دیتے ہیں. اپنی ماں کا نام بتاؤ, فلاں کا نام بتاؤ, ابھی تمہارے اوپر کتنے جن کتنے جادو ہیں, سارا کچھ نکال دیتے ہیں. میرے بھائیوں ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھو. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ ابھی ان کے قریب نہیں بیٹھے, جا کے ابھی آپ آ رہے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا بتا دیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کس کام سے ہیں. ان شعبدہ بازیوں کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ان شعبدہ بازوں کو دیکھ کے, ان کے کرتبوں کو دیکھ کے, ان کے حیران کن عملوں کو دیکھ کے آپ نے پھسل نہیں جانا, کہیں دوسرے راستے پر نہیں چل پڑنا. میرے بھائیوں ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے. ابن زیاد کا واقعہ مشہور ہے, صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا جس کا نام ابن زیاد تھا. وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں آسمان سے, میں کسی کے بھی دل کی بات بتلا سکتا ہوں. کوئی بھی بندہ میرے سامنے بٹھا دے, میں اس کے دل کی بات بتلا دوں گا کہ کیا اس کے دل میں چل رہا ہے. اور آج بھی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کے دل کی بات بتلا دیتے ہیں, ہمارے پاس ایسا علم ہے, ہمارے پاس جو ہے ہمیں جنات بتاتے ہیں. یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جنات آپ کی کس حد تک بات کو جان سکتے ہیں. ہمیں خوفزدہ کر دیا گیا, ہمیں علم جاننے ہی نہیں دیا گیا, اس بارے میں ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا, خوف پھیلا دیا. خود پڑھو گے بیمار ہو جاؤ گے, خود پڑھو گے جن آ جائیں گے, خود پڑھو گے جادو کا شکار ہو جاؤ گے, خود پڑھو گے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے. حالانکہ میرے بھائیوں یہ دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے, تمہارے پاس عظیم کتاب قرآن جیسی ہے. تم وہ ہو تم نے جنہوں نے جنات سے مسجدیں بنوائی ہیں, تم وہ ہو جنہوں نے جن سے جنات ڈر کے راستے بدل لیتے تھے. تم تو وہ ہو, تم اپنی تاریخ کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تمہاری وضاحت کرتا ہے, تمہاری طاقت بتاتا ہے تمہیں. تم تو وہ ہو جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن یہ کہا کرتے تھے اس راستے نہیں جانا, اس جگہ پر نہیں جانا, اس ایریے میں نہیں جانا, وہاں پر انسان رہتے ہیں. تمہاری طاقت تو یہ تھی, تمہیں کہاں خوفزدہ کر دیا گیا, تمہیں کیوں بلا دیا گیا, تم کیوں ڈر گئے. ہماری تاریخ نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آتا اور کہتا حضور مجھے یہ مسئلہ ہے, حضور مجھے جنات نظر آئے, مجھ پر جادو ہو گیا. آپ اسے رستہ بتلاتے, آپ اسے سکھاتے کہ تم نے یہ عمل کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک صحابی آئے حضور کے پاس, بھاگتے ہوئے آ رہے, سانس چڑھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ حضور میں آ رہا تھا, میرے پیچھے کوئی چیزیں چل رہی تھی, میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی, جس کی وجہ سے میں نے دوڑ لگا, میں ڈر گیا.
فرمایا میرے صحابی ڈرنے والی کیا بات تھی؟ وہاں پر تم ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ دیتے، اس نے بھاگ جانا تھا۔ یہ ہے اللہ اکبر کی طاقت۔ میرے بھائیوں، یہ جنوں کا جو سردار ہے اعوذ باللہ پڑھنے سے تو یہ بھاگ جاتا ہے، لیکن کمی کہاں آئی، غلطی کہاں آئی؟ ہم پڑھائی بھی کرتے، فائدہ نہیں ہوتا، ہم اتنا کچھ پڑھتے، فائدہ نہیں ہوتا، وہ کمی، وہ غلطی، وہ کہاں پر ہے؟ انشاءاللہ ہم نے اسے ڈھونڈنا ہے۔ میں ابن سیاد کی بات کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بچہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں، میں کسی کے دل کی بھی خبر بتلا سکتا ہوں۔ لوگوں نے اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے اجازت مانگی، حضور میں اسے قتل کر دوں، مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے روک دیا۔ ایک دن آپ صحابہ کو لے کے گئے کہ دیکھیں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، کون سے عمل کرتا ہے۔ جب حضور پاس گئے تو وہ کچھ زمین پر لائنیں مار کے، کچھ دائرے بنا کے عمل کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا، اس کی ماں نے دیکھا، اس نے آواز دی، ابن سیاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں۔ اس نے سارا کچھ مٹا دیا اور اوپر بیٹھ گیا۔ آپ قریب گئے، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں میرے بارے میں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، آپ نبی ہیں، آپ امیوں کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا آتا ہے؟ میرے پاس تو وہی آتی ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے۔ کہتا میرے پاس کچھ جھوٹی خبریں آتی ہیں، کچھ سچی خبریں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، جو بھی کاہن ہوگا نا، نجومی ہوگا، اس کے پاس بھی ایک آدھ سچی خبر آتی ہے اور 20 جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، اچھا تو کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ دل کی بات بتا دوں گا،